آج کا خطبہ سب سے زیادہ جامع ہے اور ہم مسلمانوں کی کامیابی کے لیے سب سے اہم ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ کا حق توحید خالص کی حفاظت، کامیابی، امن اور بلندی و غلبہ کا سرچشمہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائیوں، مہلک ترین گناہ، سب سے بڑا ظلم اور عظیم ترین جرم اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس کا مرتکب جو بھی ہوا ہلاک ہو گیا اور شرک کی حالت میں مرا تو دائمی جہنمی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اللہ کا شریک بناتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم۔ اس لیے جو شخص کامیابی و کامرانی چاہتا ہے، خیر اور پاکیزگی کا متلاشی ہے، تو وہ شرک اور شرک کے وسائل و ذرائع سے بھی بچتا رہے تاکہ دنیا اور آخرت میں پرامن اور مطمئن زندگی گزارے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنایا ہو تو جنت میں داخل ہوا۔ رواہ مسلم۔ دوستو، شرک کی خطرناک شکل یہ ہے کہ آپ کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ نبی ہو یا فرشتہ یا کوئی اور، اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم کریں یا آپ ان میں اللہ کی صفات مانیں۔ اللہ نے فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم الی آخر الآیہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اصول کی تصدیق اپنے اس فرمان میں کی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میری شان میں ایسے بڑھا چڑھا کر بات نہ کرو جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں بڑھا چڑھا کر بات کی۔ میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد کسی کو نور من نور اللہ سمجھنا در حقیقت اس میں اللہ کی صفت ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ سراپا نور ہے اور اسے اللہ کا بیٹا سمجھنے کے مترادف ہے، جیسا کہ نصرانیوں کا جرم عظیم تھا۔ ساتھیو، شرک اکبر میں سے ہے کہ آپ غیر اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے اس کی اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم دل میں رکھیں تو یہ شرک اکبر ہے۔ اس سے عمل رائے گا ہو جائے گا، اور اگر دل میں اس کی اتنی تعظیم نہ ہو، بس ما سوی اللہ کی قسم اٹھا لی گئی ہو، تو یہ شرک اصغر اور عام کبیرہ گناہ جیسے قتل، زنا، چوری وغیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ رواہ ابو داؤد۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع کرتا ہے، اور اگر کسی کو قسم اٹھانی بھی ہو تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ مسلمانوں، نیکیاں رائے گا کرنے والے اور ابدی جہنم کا موجب بننے والے شرک اکبر کی یہ بھی صورت ہے کہ بندہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی امور کائنات میں رد و بدل کی صلاحیت ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی بھی وسیلہ اور ذریعے کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ وہ بذات خود اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی منگے، تعویذ اور گنڈے پہنے یا انہیں اپنے گھروں میں رکھے اور یہ عقیدہ اپنائے کہ یہ بذات خود نفع و نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ ویسے ہر طرح کی تعویذ خواہ قرآنی آیات سے ہو، صحیح دلائل کی روشنی میں جائز نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے بیعت نہ لی، اشارہ کیا اس کی گردن کی طرف، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعویذ کو توڑ دیا، پھر آپ نے اس سے بیعت لی۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے جو کہ مستدرک حاکم اور احمد کے اندر ہے کہ تعویذ پہننا خواہ وہ قرآن سے ہو جائز نہیں ہے، جھاڑ پھونک قرآن و سنت سے ہو تو جائز ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے اس کے علاوہ کوئی رفع نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لے تو اس کا فضل کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ دوستو، کچھ جاہلوں کی جانب سے قبروں پر کیے جانے والے چند اعمال بھی شرک اکبر کی شکلیں ہیں۔ وہ مردوں سے مانگتے ہیں، ان سے مشکل کشائی اور پریشانیاں رفع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے حاجت
روائی کرتے ہیں، مشکل حالات میں انہیں پکارتے اور ان سے امیدیں لگاتے ہیں۔ یہ شرک کی بدترین صورت ہے جو کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے صریح مخالف ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ لہٰذا مسلمانوں، رب کریم کو یقین کے ساتھ پکارو، گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو رب کہنا چھوڑ دینا، رب کہنا چھوڑ دینا۔ بھائیو، یہ بھی بہت عظیم گمراہی اور واضح شرک ہے کہ کوئی بھی مردے کی قبر پر مجاور بنے جو اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کو سجدہ کرے یا اس کی قبر کا طواف کرے یا اس کے لیے ذبح کرے یا اس سے مانگے اور اسی سے امید لگائے۔ اللہ کی قسم، یہ بہت بڑا بہتان اور سنگین قسم کا شرک ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ سورہ حقاف آیت نمبر 5۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اللہ کے بندو، بڑے ہی خسارے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو غیر اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے رب کو بھول جائے اور مخلوقات کو پکارے اور کہے یا فلاں میری مدد کر یا میری نیا پار کر دے، اور قادر مطلق عظیم پروردگار اور نہایت رحم کرنے والی ذات کو بھول جائے۔ یہ خالص ترین شرک ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ بے شک اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194۔ اس لیے اے مسلمان، تم اپنے رب کے مخلص بندے بنو، اپنی دعا اور امیدوں میں اسی کو پکارو، خوف اور محبت اسی سے ہو، گڑ گڑانا اور آہ و زاری اسی کے سامنے ہو۔ فرمان باری ہے آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 163۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دعوت توحید کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ نے عقیدہ توحید کا مکمل تحفظ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت فرمائی اور انہیں اللہ کے ہاں بدترین مخلوق قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ اور یہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ وفات سے 5 دن پہلے بھی اس سے منع فرمایا۔ رواہ مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں، ان پر سجدہ گاہ بنانے والوں اور چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ بھائیو، یہ بات بھی کتنے دکھ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ سنتا اور قبول کرتا ہے، اس کے بارے میں بعض مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ نہیں سنتا، اس کے لیے فوت شدہ انسانوں کا وسیلہ پکڑتا ہے، اور جو 9 من مٹی کے نیچے ہے وہ اس کی پکار کو بغیر وسیلے کے سنتا ہے۔ پھر تو اللہ اسی فوت شدہ انسان ہی کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، غور کر لیں۔ مسلم اقوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عظیم حق توحید خالص کے تحفظ کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ آپ نے اس حق کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی بات، عمل اور ہر طرح کی حرکت پر کڑی توجہ دی تاکہ اللہ کا یہ حق محفوظ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجا کی جائے۔ اللہ کا اس قوم پر سخت غضب ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ موطا امام مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جو شرک تک پہنچانے والے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری قبر کو میلہ گاہ مت بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ میری قبر پر مخصوص اوقات میں بار بار آنے جانے کو عادت مت بنا لینا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے، اس پر بیٹھنے یعنی مجاورت کرنے اور اس پر کچھ بنانے یعنی گنبد محراب بنانے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ مسلم۔ ترمذی شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کتبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اے مسلمان، ان تمام عظیم مصیبتوں اور مہلک ترین اعمال سے بچ کر رہنا،
یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ شیطان تمہاری گھات میں ہے، وہ لوگوں کے لیے شرک اور وسائل شرک کو سنوار کر پیش کرتا ہے، انہیں خالص توحید سے روکتا ہے۔ محقق اہل علم نے فرمایا شیطان بنی آدم کو دھوکہ دینے اور ان کے دلوں میں شرک کو مضبوط کرنے کے لیے بسا اوقات قبروں کے سامنے آ کر ان کی ضروریات پوری کر دیتا اور اسے مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اس پر وہ شخص سمجھتا ہے کہ قبر والا ہی حاجت روا ہے۔ اس لیے مومنوں، اللہ سے ڈرو اور حقیقی معنوں میں اپنے پروردگار کی تعظیم کرو۔ مسلمانوں، تمام عبادات اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم یہی دیا گیا ہے، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بنائیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ عبادت ان تمام کاموں کا نام ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے، چاہے ان کا تعلق ظاہری اقوال و افعال سے ہو جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذبح و نذر اور دیگر تمام عملی احکامات، یا ان کا تعلق دلی امور سے ہو جیسے خوف، محبت، خشیت، امید اور بھروسہ وغیرہ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی عبادت ما سوی اللہ کے لیے پیش کرے، خواہ اس کی نیت جیسی بھی ہو، تو اس نے شرک کیا۔ اس لیے میرے بھائی شرکیہ امور سے بچیں کیونکہ ان کا نقصان بہت بڑا اور سنگین ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ اللہ امت مسلمہ کو شرک اور وسائل شرک سے دور فرمائے اور کفار و مشرکین کو ذلیل کرے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔